السلام علیکم ناظرین، میرا نام فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، گزشتہ رات شہباز شریف کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اس کے بعد نون لیگ میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک تو نون لیگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو واپس نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جو شہباز شریف کے ساتھ رات کو لاہور کے اندر ہوا ہے اسی طرح نواز شریف کے ساتھ ہوگا، اور ان کی جو رہ کے کثر سیاست کی وہ ختم ہو جائے گی۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے جیسے شہباز شریف لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے، کل اپنے حلقے میں گئے ہوئے تھے تو ایک جگہ پہ تقریر کی اور واپس آ رہے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، وہاں پہ ان کو گاڑی جو تھی اس کو گھیرے میں لے لیا اور ان سے کافی سوالات کیے ہیں۔ تو جواب تو اس کو کسی کو نہیں دے سکے، لیکن لوگوں نے شکر ہے کہ اس کی گاڑی کے شیشے وغیرہ نہیں توڑے، ان کو چھوڑ دیا تو وہاں سے بچ کے نکل گیا۔ اس کے بعد نون لیگ کی جو قانونی ٹیم کی رائے بھی یہی ہے کہ نواز شریف کو پاکستان نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جیسے وہ پاکستان میں آئیں گے تو ان کو جیل جانا پڑے گا۔ تو اس لیے کچھ لوگ تو یہ نواز شریف کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان نہ آئیں، جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب ان سے مل کے بھی آئے، انہوں نے بھی یہی کہا ان کو کہ بھائی آپ پاکستان واپس ابھی نہ آئیں، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے پاکستان میں، تو آپ آئیں گے تو اور مسئلہ ہوگا، جیسے آپ چاہتے ہیں اس طرح آپ کا ویلکم نہیں ہو پائے گا۔ عمران خان کے ساتھ تو مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پارٹی پہ دباؤ بھی کافی ڈالا جا رہا ہے، جیسے عثمان ڈار صاحب کا رات کو اپنے انٹرویو دیکھا بھی ہوگا۔ اسی انٹرویو کے بعد ان کی والدہ جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں ڈار صاحب کو تو آپ نے گن پوائنٹ پہ یہ باتیں ساری جو ہے بلوا دی ان سے، لیکن میں عمران صاحب ہوں اور عمران خان کے ساتھ ہی کھڑی رہوں گی۔ تو اب اس میں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، بیٹا چھوڑ رہا ہے وہاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہے۔ پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کدھر گئے، اغوا ہو گئے بھائی، ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، عدالتیں بار بار کہہ رہی تھی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی، کچھ نہیں ہو رہا تھا، اور رات کو اچانک ویسے ایک اینکر ہیں کمران شاہد صاحب، ان کے گھر بھی ان کو بلایا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کا انٹرویو کیا جاتا ہے۔ کہاں سے آتے ہیں، کون اٹھا کے لے کے گئے، یہ آپ سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ تو عمران خان جو آج ان کے سالگرہ تھی، اس کے اوپر جو کیک وغیرہ لوگوں نے کاٹنا تھا، لاہور کے اندر ان کا جو دفتر تھا وہاں پہ اس کو سیل کر دیا گیا تھا، وہاں کو ان کو سیلیبریٹ نہیں کرنے دیا۔ اسی طرح دیگر شہروں میں بھی اسی طرح کیا گیا ہے کہ ان کو عمران خان کا سالگرہ بھی نہیں منانے دیجیے۔ اس کے ساتھ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر دباؤ کے ذریعے کام کر لیں۔ اس کے بعد عمران خان کو پی ٹی آئی کا نیا چیئرمین جو ہے صدر صاحب کو بنانے کا انہوں نے نام بھی دے دیا ہے کہ بھائی آپ صدر صاحب کو، جو تلوی صاحب ہیں، ان کو پی ٹی آئی کا نیا چیئرمین بنا لیں اور عمران خان کو فی الحال سیاست سے دور کر لیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے عمران خان جب تک سیاست میں ہے تو تب تک کسی اور پارٹی کا جیتنا مشکل ہے۔ پہلے مریم نواز نے جلسہ کر کے دیکھ لیا، اس کے بعد نواز شریف کے لیے اور شہباز شریف نے رات کو کر کے دیکھ لیا، حمزہ شہباز نے بھی کر کے دیکھ لیا، کسی کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی، سب کو ناکامیاں ہو رہی ہیں۔ تو بس نواز شریف ادھر بیٹھ کے سوچ رہے ہیں میں پاکستان جاؤں گا تو وزیر اعظم بن جاؤں گا، ان کے ساتھ عوام ہے نہیں، کچھ اور طریقے سے ہی بنے تو بن سکتے ہیں، لیکن عوام جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کو ووٹ نہیں دے گی۔ ایک تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اس کی وجہ سے بھی، تو اس کے علاوہ جو آج کل ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کی وجہ سے عوام کے زیادہ بہت ہی زیادہ عوام کے اندر غصہ پایا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، نواز شریف پر آتے یا نہیں آتے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جی، اللہ حافظ۔